دا تھرڈ فنڈامنٹل رائٹ آف قرآن کریم، تیسرا قرآن کا بنیادی حق یہ ہے کہ اس کو تجوید کے ساتھ پڑھنا۔ خود قرآن کا حکم ہے، اٹھائیے سورۃ البقرہ، اس کے آخری پاؤں میں اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ۔ ہم نے اس کتاب کو نازل کیا تو وہ لوگ اس کتاب کی تلاوت کرتے ہیں حق تلاوتی، جیسا تلاوت کرنے کا حق ہے۔ بھئی کیسا حق ہے تلاوت کرنے کا؟ اٹھائیے سورۃ المزمل، ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کو ترتیل کے ساتھ، ٹھہر ٹھہر کے، تجوید کے ساتھ، آرام سے، الفاظ کی صحیح ادائیگی کے ساتھ اور الفاظ کے صحیح مخرج کے ساتھ اس کو پڑھنا، یہ قرآن کو تلاوت کرنے کا حق ہے، اور یہ ضروری بھی ہے۔ معنوں میں اتنی تبدیلی آ جاتی ہے۔ دو تین مثالیں سمجھ لیجئے۔ ہم ورڈ پڑھتے ہیں زا، ٹھیک ہے، سختی سے پڑھا جاتا ہے، اور اسی سے ملتا جلتا ورڈ آ جاتا ہے وا، بڑی نرمی سے پڑھا جاتا ہے، اور ان دونوں کے درمیان میں آ جاتا ہے غاد۔ لیکن یہی ورڈ جب قرآن میں آتا ہے اور ہم خیال نہیں کرتے، زا لام کے ساتھ آ جائے ہے ذلہ، تو اس کا مطلب ہوتا ہے بہلانا، پھسلانا یا پھسل جانا، جیسا قرآن میں ہے فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ، کہ شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو بہلا دیا تھا، پھسلا دیا تھا، ان کو بہکا دیا تھا۔ اور یہی ورڈ جب غا کے ساتھ آ جائے تو کیا ہے وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، بڑی نرمی سے پڑھا جائے گا۔ اس کے معنی کیا ہے کہ بادلوں کا سایہ ہونا، چھاؤں ہونا۔ اور یہی غاد کے ساتھ آ جائے الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی ساری نیکیوں کو ضائع کر دیا، تو یہ ضائع کے معنی میں آ جاتا ہے۔ ایک جگہ ضائع کے معنی میں آ رہا ہے، ایک جگہ سائے کے معنی میں آ رہا ہے۔ اگر ہم ان چیزوں کا خیال نہیں کریں گے تو بالکل الفاظ کی خرابی کے ساتھ معنوں میں تبدیلی آ جائے گی۔ اور سب سے بڑی مثال، قاف کو اگر ہم قاف کے تلفظ کے ساتھ نہیں پڑھیں گے تو وہ کاف بن جائے گا۔ اور قلب میں بہت بڑا فرق ہے۔ قلب کہتے ہیں دل کو، اور قلب کہتے ہیں کتے کو۔ تو یہ کتنا فرق آ رہا ہے۔ اسد اور حسد میں اگر ہم فرق نہیں کریں گے، ہا کو اچھے طریقے سے ادا نہیں کریں گے، تو وہ جو حسد ہے، جو ورب ہے، وہ ناؤن بن جائے گا اسد۔ تو اس طریقے سے معنوں میں انتہائی تبدیلی آ جاتی ہے۔ اس لیے مجھے اور آپ کو تلفظ کا خیال رکھنا ہے۔ اب کافی لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ سر اب ہم جو اس عمر میں آنے کے بعد اب کیسے ان چیزوں پر تلفظ کا، اب تو زبان موٹی ہو گئی ہے، اب اس کا خیال کریں گے تو بہت وقت لگ جائے گا، قرآن کی تلاوت کب کریں گے؟ اس کا بھی حل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ جس کی زبان لڑکھڑاتی ہے، پڑھنے میں مشکل ہوتی ہے، اٹک اٹک کر پڑھتا ہے، تو اس کے لیے 2 اجر ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، 1 اجر اس کو مل رہا ہے اور اس کے لیے 2 اجر ہیں۔ حوصلہ افزائی کر دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ کیوں؟ کہ دل چھوٹا نہ ہو کہ میں پڑھ رہا ہوں، سامنے والے نے اتنا قرآن پڑھ لیا، میرا تو ابھی اتنا سا ہوا، چلو جلدی جلدی پڑھو۔ نہیں، جلدی جلدی نہیں پڑھنا، تلفظ کو آرام آرام سے پڑھنا۔ اللہ تعالیٰ تمہیں اٹکنے کا بھی ثواب دے گا، اٹک اٹک کر جو مشکلات پیش آ رہی ہیں اس کا بھی اجر دے گا، اور پڑھنے کا اجر تو ہے ہی۔ تو اس لیے تلفظ کے ساتھ اور الفاظ کی صحیح ادائیگی کے ساتھ، تاکہ معنوں میں تبدیل نہ آ جائے۔ اور پھر ایک بہت بڑی مثال، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، یہاں ہا ہے، نحر کیجئے، قربانی کیجئے۔ اور ایک سورۃ الضحیٰ میں ونحر، ڈانٹنا۔ اگر ہر کو ہر پڑھ لیں گے تو کیا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم بول رہے ہیں کہ ڈانٹیے، ڈانٹا۔ تو بہت زیادہ معنوں میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ اس لیے ہمیں تجوید کا بہت زیادہ خیال رکھنا، اور یہ ضروری اور یہ بنیادی حق ہے۔ اور ابھی الحمدللہ سانسیں چل رہی ہیں، علماء موجود ہیں، مساجد کھلی ہوئی ہیں، مدارس کھلی ہوئی ہیں، تعلیم بالغان آج کل کافی جگہوں پر، کافی مساجد میں ہو رہی ہیں کہ آپ اپنی ڈیوٹی سے فارغ ہونے کے بعد آدھے گھنٹے، 1 گھنٹے، آدھے گھنٹے بھی اگر آپ اس قرآن کو لے کے بیٹھ جائیں تو کسی بھی قاری سے آپ سیکھ لیں، اور جتنا سیکھ لیں، آپ کی نیت اچھی ہے، زندگی میں پورا قرآن نہیں سیکھ سکتے، آپ شروع کر دیجئے، آپ اللہ کو پیارے ہو جائیں گے۔ لیکن انشاءاللہ تعالیٰ یہ تھوڑا بہت سیکھا ہوا بھی اللہ کے ہاں آپ کی ضمانت کے لیے کافی ہوگا۔ نیت صاف ہونی چاہیے، کوشش پوری ہونی چاہیے، وقت کو ضائع نہ کرنے کی تگ و دو ہونی چاہیے، اپنے وقت کو کام میں لانے کی ہمارے پاس کوشش ہونی چاہیے۔ اس کے بعد ایک اور بنیادی حق جو قرآن کا ہے وہ یہ ہے کہ اس کو سمجھ کر پڑھنا، اور یہ بہت زیادہ بنیادی حق ہے، سمجھ کر پڑھنا۔ اس کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں ہے نا قرآن پڑھنے کا، پھر کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ تلاوت کا فائدہ تو ہو جائے گا، اجر تو ہو جائے گا، لیکن آپ قرآن کے حلال کو حلال نہیں جانیں گے، حرام کو حرام نہیں جانیں گے، تو وہ جو زندگی آپ گزار رہے ہیں تو اس کا جواب اللہ کے یہاں کیسے دیں گے؟ تو ایسی نیکیوں کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ ایک کوئی شخص ہوگا، حالانکہ وہ اس شخص کے بارے میں یہ حدیث
کہ جو تنہائیوں میں اللہ تعالیٰ کی حدود کو پامال کرے گا، لیکن علماء کرام اس حدیث کو ہر اس شخص کے لیے بھی لے کر آ جاتے ہیں بعض اوقات کہ جو اپنی زندگی کو بالکل لاپرواہی سے گزار رہے ہیں اور چند کام کر کے وہ یہ سمجھ رہے ہیں میں نے نیکیاں کر لی، نیکیاں تو وہ کر لی، فجعل اللہ ھباء منثورا، اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو گرد و غبار بنا دے گا، ضائع کر دے گا۔ اور یہی سورۃ الکہف کی آیت نمبر 103 اٹھائیے، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کیا میں تمہیں ایسے لوگوں کے بارے میں نہ بتا دوں جو اعمال کے اعتبار سے خسارے میں ہیں؟ کیا ہے؟ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، ان کی دنیا کی تمام تر کوششیں ضائع ہو گئیں، یہاں تک بات ایسی رگ رہی شاید ان کی کوششیں دنیا کی تھیں، وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، وہ تو یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم بہت اچھے اعمال کر رہے ہیں، اپنے اعمال پر بڑے بے فکر ہوئے ہوئے تھے، جو کام کر رہے تھے سمجھ رہے تھے ہم نے بہت بڑا کام کر لیا، لیکن نہیں، اس طرح اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ اگر طریقہ صحیح نہیں ہوگا، نیت صحیح نہیں ہوگی، منہج سلف کا نہیں ہوگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق نہیں ہوگا، توحید پر رہتے ہوئے عمل نہیں ہوگا، تو الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، اللہ تعالیٰ ان کی دنیا کی تمام تر کوششیں، کاوشیں، تھکاوٹیں سب کچھ ضائع کر دے گا۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے نہ کرے۔ تو بات ہو رہی تھی قرآن کو سمجھ کر پڑھنا، کیسے سمجھا جائے؟ جناب قرآن تو عربی لینگویج میں ہے، ہماری تو لینگویج اردو ہے، انگلش ہے، دوسری ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ 27واں سپارہ ہے، سورۃ القمر ہے، اس کی آیت نمبر 17 اٹھائیے، 22 اٹھائیے، 32 اٹھائیے اور 40 اٹھائیے، چاروں میں اللہ تعالیٰ نے ایک ہی بات کہی ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، ہم نے یقیناً اس قرآن کو آسان بنا دیا، آسان بنا دیا۔ اس آیت کے دو پہلو ہیں، ایک تو یہ کہ آسان بنا دیا، ہر شخص کے لیے آسان ہے یہ قرآن، مشکل نہیں ہے کسی کے لیے۔ فہل میں مدکر، کون ہے اس میں غور و فکر کرنے والا، تدبر کرنے والا؟ اور تدبر کسے کہتے ہیں؟ اپنی پوری صلاحیتوں کے ساتھ اچھے طریقے سے استاد کی نگرانی میں۔ آپ خود بھی پڑھیں اس کو، ابھی میں اس چیز کی طرف بھی آتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ کہ استاد کی نگرانی میں کیا ہے، کہ پورے تدبر کے ساتھ جو صلاحیت ہم دنیا کی پڑھائیوں کے لیے لگا رہے ہیں، دنیا کے کاروبار کے لیے لگا رہے ہیں، دنیا کی چیزوں کو کمپیوٹر اور موبائل استعمال کرنے کے لیے لگا رہے ہیں، وہی صلاحیت ہم قرآن کو سمجھنے کے لیے کیوں نہیں لگا رہے ہیں؟ یہی تو ہے تدبر۔ اور وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، قرآن آسان ہے سب کے لیے، مشکل نہیں ہے۔ اور ہم لوگ قرآن پڑھتے ہیں، ان کی 2-3 تفاسیر اپنے سامنے رکھ لیتے ہیں، اور پھر اسی بات پہ لڑائی جھگڑے کرتے رہتے ہیں کہ ان مفسر نے یہ فرمایا، ان مفسر نے یہ ارے بھائی قرآن تفسیر سے پہلے تذکیر ہے، پہلے وہ ذکر ہے، پہلے وہ نصیحت ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس قرآن کو، اس نصیحت کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور یہاں پر بھی یہ فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، سب سے پہلے آپ نصیحت حاصل کرنے کی نیت سے اس کو پڑھیں، اور صرف عامہ پارہ آپ سپارہ اٹھا لیجئے، ہر 2-3 صورتوں کے بعد اس میں قیامت کا ذکر ہے۔ 80% قرآن جو ہے وہ توحید سکھاتا ہے اور شرک میں فرق کرتا ہے اور جنت اور جہنم کی پہچان کرواتا ہے۔ کون سی ایسی صورت ہے، کون سا ایسا پارہ ہے جس میں جنت اور جہنم کا ذکر نہیں ہے، توحید اور شرک کا ذکر نہیں ہے، تزکیہ نفس کا ذکر نہیں ہے؟ تو سب سے پہلے قرآن کو ہم نے پڑھنا ہے اپنے لیے نصیحت حاصل کرنے کے لیے۔ اور پھر تفسیر کا بھی میں آپ کو ایک فارمولہ بتا دوں، جب آپ تفسیر اٹھائیں تو وہ یہ دیکھیں کہ قرآن کی جو بھی آیت ہے اس سے ریلیٹڈ صحیح احادیث مفسر نے لکھی ہوئی ہے۔ قرآن کی آیت ہوگی، اس سے ریلیٹڈ یا تو کوئی صحیح حدیث کا واقعہ ہوگا کہ اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پر ہمیں یہ آیت سنائی، یا یہ صحابی یا یہ صحابیہ کہتی ہیں کہ یہ واقعہ ہوا تھا، اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی۔ قرآن کی آیت کے ساتھ صحیح احادیث اگر لگی ہوئی ہیں تو وہ تفسیر آپ کوئی سی بھی پڑھ لیں، انشاءاللہ آپ کا دل جو ہے وہ قرآن کی طرف مائل ہو جائے گا، اچھے اور برے کی پہچان ہو جائے گی، حق اور باطل میں فرق کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ آپ کے اندر آ جائے گی۔ اور پھر کوئی مفسر ان چیزوں کو دنیا کے مثالوں کے ساتھ اگر ریلیٹ کر رہا ہے تو بھی صحیح ہے، بس اس کی بات کا جو محور ہے وہ کہیں اور نہیں جانا چاہیے، اسی قرآن کی آیت اور اسی صحیح حدیث کی روشنی میں ہونا چاہیے۔ ادھر ادھر کی کہانیاں سنانے والے یا ادھر ادھر کی باتیں کرنے والے یا اپنے ذہن سے یہ لکھنے والے کہ میری سمجھ کے مطابق اس آیت سے یہ مسئلہ نکلتا ہے، آپ ایسے مفسرین کو نہ پڑھیں۔ سب سے پہلے قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھتے رہیں، 2 سپارے، 3 سپارے، 4 سپارے آپ اچھے طریقے سے قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، آپ کو آدھی سے زیادہ باتیں سمجھ میں آ جانے لگ جائیں گی انشاءاللہ تعالی۔ اور پھر آپ اس کے بعد تفسیر پہ چڑھیں، پھر اس روٹین کو برقرار رکھیں
جو آپ ترجمے سے پڑھ رہے ہیں، اور تفسیر کے لیے مختصر 2-3 آیتیں آپ سلیکٹ کر لیجئے کہ روزانہ میں نے 2 آیتیں یا 3 آیتیں پڑھنی ہیں، یا کوئی ایک ٹاپک پڑھنا ہے، جیسے ہی ٹاپک چینج ہوگا اس کو قرآن کو آپ لپیٹ کے رکھ دیجئے اور پھر اس کے بعد کل کریے، اس کو اچھے طریقے سے سمجھیے، اپنے آپ کو اس میں تلاش کیجئے کہ میں نے قرآن کو جو پڑھا ہے آخر اس میں میرا ذکر تو نہیں ہے کہیں، منافقین کی جو صفت بیان ہوئی ہیں، اوصاف جو بیان ہوئے ہیں، اس میں میرے اندر تو کوئی صفت نہیں ہے، مشرکوں کے جو اوصاف بیان ہوئے ہیں، جو طریقے زندگی بیان ہوا ہے، کہیں میرے اندر تو یہ چیز نہیں ہے۔ جب آپ اس چیز کو اپنے سامنے قرآن کے سامنے اپنے آپ کو رکھ کر پڑھیں گے تو عین ممکن ہے انشاءاللہ تعالی، اللہ کی ذات سے پوری امید ہے کہ مرنے سے پہلے آپ کو اللہ تعالیٰ وہ ہدایت نصیب کر دے گا کہ یہاں آنکھ بند ہوگی اور وہاں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو جنت کی خوشبو آ جائے گی، قبر میں رونق ہو جائے گی۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے لوگوں میں سے بنا دیں جن کو قبروں میں راحت نصیب ہوئی ہے۔